الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس، یروشلم مسلمانوں کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز اتوار 18 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری اور 3 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ پہلے 3 پروگراموں میں یہ عرض کیا گیا کہ یروشلم پر اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ کے طور پر اس کو دکھایا جا رہا ہے، اور اس حقیر نے یہ عرض کی کہ ان دونوں فریقوں میں سے پہلے کسی ایک کا جو حق ہے وہ منسوخ ماننا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد دوسرے گروہ کا حق ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اس زاویے سے یہ پروگرام جاری ہیں۔ پہلے 3 پروگراموں میں یہ عرض کی گئی کہ یروشلم پر یہودیوں کا حق نہیں ہے۔ اب پھر آج کے اس پروگرام میں ہم بات شروع کرتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 6، جس میں کہ زکریہ علیہ السلام وہ نبی ہوتے ہوئے اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں، یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ تو یہودی اس وقت موجود تھے، لیکن زکریہ علیہ السلام ان یہودیوں کو آل یعقوب کا وارث نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، نہیں قرار دیتے، اور زکریہ علیہ السلام اپنے رب سے یہ عرض کرتے ہیں، یرثنی، مجھے وارث دے، و یرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کو وارث دے۔ گویا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ زکریہ علیہ السلام جس وارث کی دعا مانگ رہے ہیں اس وارث کی نشانیاں بھی ہمیں قرآن و حدیث میں سے دیکھنی ہیں، ہمیں یہودیوں کی کتابوں میں سے دیکھنی ہے، کیونکہ اس وقت جنگ کو مسلمان اور یہودی کی جنگ کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 7 سورہ مریم، جب حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے وارث کا اور آل یعقوب کے وارث کا مطالبہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں رب سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو وارث ہوگا، یرثنی و یرث من آل یعقوب سے یہ نتیجہ آسانی سے اخذ ہو سکتا ہے کہ اب جو وارث ہوگا وہ زکریہ علیہ السلام کی دعا کا وہی مستوجب ہوگا جس کے اوپر وہ دعا پوری ہوئی، ٹھیک ہے، جس کے لیے وہ دعا مانگی گئی۔ تو اب اگلی نشانیاں پڑھتے ہیں۔ 7 نمبر آیت میں یہ ذکر ہے دعا مانگنے کے بعد وراثت کے حوالے سے، وارث کے حوالے سے دعا مانگنے کے بعد 7 نمبر آیت ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی، ایک بیٹے کی، جن کا نام یحییٰ ہے، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا۔ یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت، خوشخبری دی جاتی ہے اور ان کا نام بتایا جاتا ہے یحییٰ، اور یحییٰ کا مطلب ہے زندہ۔ اب اللہ بھی زندہ، الحی القیوم، تو الحی زندہ، زندگی دینے والا، زندگی عطا فرمانے والا، وہ خود بھی زندہ، اور جان یعنی یحییٰ وہ بھی زندہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی صفات کا پرتو، اللہ کے اسماء کا پرتو وہ مخلوقات میں ہوتا ہے، اور یہ قرآن ہے۔ یا زکریا، کتنا آسان لفظ ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کس ذات کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ انا نبشرک، میں یا ہم، اللہ اپنی ذات کے حوالے سے فرماتا ہے کہ ہم تجھے بشارت دیتے ہیں، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ایک بیٹا، غلام بمعنی بیٹا،
اسمہ، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ اب اللہ نے اپنا صفاتی نام الحی ہوتے ہوئے یحییٰ زندہ، یہ نام ایک نبی کو عطا فرما دیا۔ تو کیا یہ اسماء اور زندہ ہونے کی صفت میں شراکت شمار ہوگی؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہابیوں نے جو شراکت اور شرک کے نام پہ وسوسے کھڑے کیے ہیں، ان کی دھند صاف کرنا بھی ضروری ہے، اور اس حقیر جیسے بہت سے لوگ یہ دھند صاف کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے، ہم سب کو دجالی فتنوں سے، یاجوج اور ماجوج کے فتنوں سے بچائے، اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پہچان، محبت والا معاملہ نصیب فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی یرثنی و یرث من آل یعقوب، تو اس دعا کے فوراً بعد یعنی یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اس سے قبل، اس سے پہلے مخلوقات میں سے ایسا نام کسی کا نہ تھا۔ تو گویا کہ یہ ایک نیا نام رکھا گیا، حالانکہ آدم علیہ السلام سے لے کے زکریا علیہ السلام تک کئی پیغمبر آئے، خالص توحید کی دعوت دیتے رہے، دیگر نشانیاں بتاتے رہے، آخری نبی کی نشانیاں بتاتے رہے، اور فتنہ دجال سے بھی ڈراتے رہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو چکا تھا تو اللہ کی خالص توحید کا ذکر اذکار پہلے بھی موجود تھا۔ پھر اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اس نام کا پہلے کوئی نہ تھا۔ گویا کہ نئی بات پسند کرنا، اچھی نئی بات کو جاری کرنا، یہ تو خود اللہ کی سنت ہے کہ آسمان و زمین یہ پہلے نہ تھے، اللہ نے بنائے۔ اسی لیے اللہ بدیع السماوات کی آیت قرآن میں بیان فرماتا ہے اپنے لیے، اور اللہ کا نام ہے البدیع، بدعت والا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہابیوں نے یہودیوں کے کہنے پہ دین اسلام میں وہ دھند پھیلائی ہے کہ آج کا مسلمان حیران ہے کہ یروشلم کس کا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، ابھی آپ ان دو آیات پہ غور کریں کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام یہودیوں کو آل یعقوب کا وارث نہیں سمجھتے تھے، اور انہوں نے خود لیوائی کی نسل میں سے ہوتے ہوئے، وہ بھی تو آل یعقوب ہیں، لیوائی بھی تو جودا کے بیٹے ہیں، زکریا علیہ السلام خود بھی تو آل یعقوب ہیں، تو اس لیے وہ یہ الفاظ کا چناؤ آپ دیکھیں، یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ خود بھی تو آل یعقوب ہیں، اتنا ہی کہہ دیتے کہ یرثنی، مجھے میرا وارث دے۔ اگر وہ اتنی دعا مانگتے تو بعد میں آنے والوں کو اتنی وضاحت دستیاب نہ ہوتی، تو انہوں نے دعا مانگی یرثنی و یرث من آل یعقوب، گویا کہ وہ خود آل یعقوب میں سے ہوتے ہوئے اپنے وارث کا اور آل یعقوب کے وارث کا مطالبہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور وہ دعا اور وہ مطالبہ قبول کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ دعا کی قبولیت کی صورت ہے یحییٰ علیہ السلام۔ یہ تھا آج کے اس چوتھے پروگرام کا نقطہ کہ یحییٰ علیہ السلام سے آگے پھر جو مزید نشانیاں ہیں وہ دعائے زکریا کا ہی رنگ ہے، وہ دعائے زکریا کا ہی پرتو ہے، اور مزید کیا تفصیلات قرآن میں ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر بیان کریں گے، مزید بیان کریں گے کہ یحییٰ علیہ السلام کی کیا خاص نشانیاں ہیں جو آج 2023 میں ہمارے لیے کارآمد ہیں اور فیصلے میں مددگار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔